اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونبئہم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال ان منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم قال بشرتمونی علی مسنی الکبر فبما تبشرون قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین۔ یہاں پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس صورت کی میں نے آپ کو بتایا تھا شروع کے اندر کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان واقعات کو سننے کے بعد اپنی اصلاح کر سکے۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، فرمایا میں محبوب آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ سنائیے۔ کفار مکہ کو انہیں بتائیے کہ فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی جو ڈیمانڈ جو بار بار کرتے رہتے ہیں نا کہ جناب فرشتے دکھائیں، فرشتے ہمیں دیکھنے ہیں تو پھر ہم آپ کلمہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ انہیں فرشتے دیکھنے کا جو شوق ہے وہ ان کا پورا ہو جائے گا، لیکن انہیں ذرا یہ بتا دیں پہلے کہ فرشتے نازل کیوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اے محبوب سب سے پہلے آپ انہیں یہ واقعہ سنائیں کہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو پھر بچتا کوئی بھی نہیں ہے، پھر کسی کی خیر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا واقعہ کیا ہے؟ فرمایا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے تو ہوا کیا کہ اذ دخلوا علیہ کہ فرشتے آپ کے پاس آئے، فقالوا سلاما، انہوں نے سب سے پہلے آ کے آپ کو سلام عرض کیا، ٹھیک ہے جی۔ سلام عرض کرنے کے بعد آ کر، کیونکہ یاد رکھے ہوا واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالباً روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کی تعداد 6 تھی، کم و بیش زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ تو پہلے ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قوم لوط کیونکہ اپنی حد سے تجاوز کر چکی ہے فلہذا انہیں جا کے عذاب دو، لیکن عذاب دینے سے پہلے میرے ابراہیم کے پاس جا کے انہیں خوشخبری بھی سناؤ، ٹھیک ہے۔ پہلے میرے ابراہیم کے پاس جانا ہے، انہیں جا کر سلام عرض کرے، ان کی خدمت میں جا کے خوشخبری سنائے، پھر اس کے بعد جب وہاں سے فارغ ہو جائے تو پھر قوم لوط کی طرف جانا ہے۔ تو وہاں سے پھر جب فرشتے آئے اور ہوا کیا، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے آ کے، کیونکہ انسانی صورت میں آئے تھے، تو جیسے آپ کے پاس پہنچے تو قال ان منکم وجلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ مہمان نواز تھے، ٹھیک ہے جی، مہمان کے بغیر ابراہیم علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا کبھی، ساری زندگی ان کا یہ روٹین رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ امام شرانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ مہمان کو ڈھونڈ کے لے آئے، 2 دن مہمان نہ ملا تو ڈھونڈنے چلے گئے، ہمارے گھر آ جائے تو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ کرے جان چھوڑ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے خلیل کی یہ سنت رہی ہے کہ 2 دن مہمان نہیں ملا تو کھانا کھائے بغیر مہمان ہی ڈھونڈنے چلے گئے کہ یار کسی کو ڈھونڈ کے لے آئے، ٹھیک ہے، آگے کھانا ہی کھا لے۔ اچھا، مہمان جو ڈھونڈ کے لائے تو اس کے سامنے جیسے ہی کھانا رکھا تو اس نے فوراً اٹھا کے کھانا شروع کر دیا۔ تو نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی بسم اللہ کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا تو ہے کون؟ اس نے کہا جی میں تو مجوسی ہوں۔ ماں اٹھ یہاں سے چل، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے نبی کی غیرت دیکھیں کہ جو رب کو نہیں مانتا، نبی نے اپنا دسترخوان سے اٹھا دیا، فرمایا اٹھ یہاں سے نکل، تجھے کھانا ہی نہیں کھلانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی جانشین کی بھی اتنی غیرت ہونی چاہیے، کم سے کم اتنا ضرور ہونا چاہیے۔ اچھا، جب اسے اٹھایا نا وہ تو چلا گیا کھائے بغیر ہی، تو ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا میرے ابراہیم مہمان کو کھانا کھانے بغیر ہی اٹھا دیا ہے، عرض کی پروردگار تیرا نام ہی نہیں لیا تو میں نے اسے کھانا کیوں کھلانا تھا؟ میں وجہ کہا جی وہ کہتا جی میں مجوسی ہوں، میں تو رب کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ میرے خلیل میں اسے پھر بھی ساری زندگی کھلاتا رہا ہوں، مجھے نہیں مانتا میں پھر بھی اسے کھلا رہا ہوں، اور تیرے پاس ایک بار کھانے آیا ہے تو تو نے میرا نام جو اگر اس نے نہیں لیا تو نے اٹھا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فوراً وہیں پہ کھانا رکھا، پھر دوڑ پڑے، ٹھیک ہے۔ وہ جا رہا تھا، وہ آگے کہا میاں واپس آ کھانا کھا لے، ٹھیک ہے جی۔ کہا اب کیا ہوا؟ ابھی تو اٹھایا تھا۔ کہا یار رب فرما رہا ہے کہ اگر میرا نام نہیں لیا تو کھانے سے اٹھا دیا اس کو، میں نے تو ساری زندگی اس کو کھلایا ہے۔ کہا جی اتنا اچھا رب ہے آپ کا؟ میں پھر ایسا رب ہے تو پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دے۔
بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ تشریف فرما دے، وہ جو گو والا واقعہ نا بڑا مشہور واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو دیہاتی بندہ جو تھا، ٹھیک ہے جی، حضور کے سامنے سے گزرا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اسے پکڑ کے لائے، کہا یہ اللہ کا نبی ہے، کلمہ پڑھ، ٹھیک ہے جی، تو اس نے کہا، اس نے گو جناب اس نے شکار کیا ہوا تھا، اس اسمار جس کو کہتے ہیں اردو میں، گو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، ٹھیک ہے، وہ جناب اس نے نیچے پھینک کے کہا، اس نے کہا جی اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو میں بھی پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے دیکھیں یار، اس کا مطلب یہ چاہے وہ دیہاتی پینڈو تھا نا، لیکن اسے یہ پتا تھا کہ نبی کی یہ پاور ہوتی ہے کہ نبی جس سے چاہے کلمہ پڑھوا لے، ٹھیک ہے، یہ اس کی پاور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا جی اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو میں بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یا دبو من تعبدو، فرمایا گو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا قالت اللہ جی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ، ٹھیک ہے جی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی فصیح عربی تو ہمیں نہیں بولی تھی جیسی وہ بول رہی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا جی میں تو بھائی اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جو اللہ جی فی السماء عرش ہو، جس کا عرش جو ہے وہ آسمانوں کے اندر ہے، فی الارض سلطان ہو وفی البحر سبیل ہو، زمین کے اندر اس کی بادشاہی ہے، سمندر کے اندر اس کے راستے ہیں، جنت اس کی رحمت کا مظہر ہے، جہنم اس کے جلال کا مظہر ہے۔ حضور نے فرمایا یا دب من انا، میں کون ہوں؟ ٹھیک ہے جی۔ قال انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، کہنے لگی جناب آپ رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب یہ گو بھی ہے تو اسے بھی پتا ہے کہ ختم نبوت کا آخری تاجدار جو ہے وہ حضور ہی ہے، اب کسی کانے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو گو بھی جانتی ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کا انسان نہیں جانتا تو یہ قادیانی کانوں کو نہیں پتا چلا نا کہ آخری نبی کیسے ہے، تو وہ بھی جانتے۔ اس نے کہا جی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، رسول اللہ کے رسول بھی آپ ہے اور خاتم النبیین بھی آپ ہی ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہ نے کلمہ جب پڑھ، ظاہر ہے حضور کی اللہ اور اللہ کے رسول کی گواہی دی تو اس دیہاتی نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا اپنے غلام کی حالت، حضور نے فرمایا یار اس کے ساتھ تعاون کرو، ٹھیک ہے جی۔ کسی نے کپڑا دیا، کسی نے کولی دی، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، سارا کچھ دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ حضور نے فرمایا اپنے بھائی کو قرآن سکھاؤ، ٹھیک ہے، جو بات کرنے والی ہے۔ اچھا صحابہ کرام نے اس کو نا قل واللہ بات سکھائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ وہ سورت ہے جس کو تو ایک بار پڑھے گا رب تجھے 10 پارے کا ثواب دے گا، پھر پڑھے گا تو 20 ہو جائے گا، پھر پڑھے گا تو 30 ہو جائیں گے، یوں سمجھ لیں کہ تو 3 بار پڑھے گا رب تجھے پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اس دیہاتی نے آگے سے پتہ کیا اس نے کہا نعم الالہ الہنا یقبل القلیل ویؤت الکثیر، اس نے کہا جی کتنا اچھا ہمارا خدا ہے، تھوڑا سا لے لیتا ہے اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن ہاں نعم الالہ الہنا، اس نے کہا یار کتنا اچھا اور حسین ہمارا خدا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یقبل القلیل ویؤت الکثیر، اس نے کہا جی تھوڑا سا قبول کر لیتا ہے اور عطا زیادہ فرما دیتا ہے۔ اب دیکھنا میں کل یہ بات یہ سوچ رہا تھا کہ یار جب ہم نہیں دیتے اس کی راہ میں تب بھی تو دے رہا ہے نا، جب اس کی راہ میں نہیں دیتے وہ پھر بھی تو دیتا ہے، اگر دے دے تو پھر کتنا دے گا؟ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ آج پریشانی ہوتی ہے، سب سے بڑی قربانی یقین کرے پتہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ 2 چیزوں کی سب سے بڑی قربانی، یا مال کی ہے یا جان کی ہے۔ اور قرآن مجید آپ اٹھا کے دیکھ، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ اگر تجھے نیکی چاہیے نا پھر وہ خرچ کر جو تجھے پسند ہے، اور آج کے دور میں سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ پیسہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ خرچ کرنا بہادری ہے، ٹھیک ہے جی۔ روٹی اٹھا کے دینا کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ سمجھ آئی؟ کسی کو کھانا کھلانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تب ہے جب اپنی جیب ہلتی ہے پھر پریشانی ہوتی ہے۔ فرمایا جب پریشانی ہوتی ہے رب اجر بھی پھر عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ یاد رکھیں ہر وہ نیکی جس کے اندر تکلیف زیادہ ہوگی اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ جس کے اندر تکلیف زیادہ ہوگی، پیسہ دیتے ہو تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے پیسے کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ قرآن مجید کی یہی الفاظ، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا اگر نیکی کی لذت لینی ہے نا پھر وہ خرچ کر جو تجھے پسند ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہی کہا گیا نا کہ جو سب سے پیاری شے ہے وہ قربان کر، وہ لا، ٹھیک ہے جی۔ اونٹ کیا، بکریاں کیا، سارا کچھ کیا، فرمایا نہ جو پیاری ہے وہ لا، فرمایا پیارا تو پھر اسماعیل ہے، فرمایا یہی لا۔ اس کا مطلب یہ کہ رب وہ چیز پسند کرتا ہے جو تجھے پسند ہے، کہ دیتا بھی ہے کہ نہیں۔ چیک تو یار رب یہی کرتا ہے نا کہ بھائی جو تجھے پسند ہے نا وہ دے، پھر پتہ چلتا ہے جگرے کا کہ ہاں بھی دینے کے لیے کہ دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نا پسندیدہ چیز کوئی اٹھا کے بس دے دینا، پرانے کپڑے گھر سے اٹھا کے دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، پرانا جوتا دینا بڑی بات نہیں ہے، نیا لے کے دینا کسی کو، نیا سوٹ بنا کے دینا کسی کو،
وہ پتہ چلے. اپنے لیے جا کے جناب 4000 کا سوٹ لے آنا اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے 2000 اپنا 1000 اور 1500 روپے کا سوٹ ڈھونڈنا، یہ تو کوئی کمال ہے. مزہ تب ہے جب اپنا 4000 کا خریدا ہے تو جو اللہ کی راہ میں دینے لگا ہے وہ بھی 4000 کا لے آ، پھر مزہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بات صحابہ کرام کے اندر تھی. حضرت ابو ذر غفاری تھے غالباً. ٹھیک ہے جی. لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اور آپ کے غلام نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا جناب آپ نے بھی وہی پہنے ہوئے، آپ کے غلام نے بھی یہی پہنے. آپ نے فرمایا تجھے پتہ کوئی نہیں کہ ہمارے محبوب نے یہی فرمایا تھا، میں جو خود کھانا وہ غلاموں کو کھلانا، نوکروں کو بھی کھلانا. ٹھیک ہے جی. جو خود پہننا وہ نوکروں کو بھی پہنانا. ٹھیک ہے. تو آج ہمارے گھروں کے اندر نوکر تو ہے نا. ٹھیک ہے جی. سیٹھ اپنے لیے جو سوٹ لا رہا ہے وہ اور ہے، جو نوکر کو دے رہا ہے عید ہی آ گئی نا، عید آ رہی ہے، کیا کریں گے جی پرانے کپڑے اٹھا کے دے دو بھی عید منا لیں گے. یہ نیکی نہیں ہے. نیکی تب تھی جب اپنی شاپنگ کر رہا تھا ساتھ نوکروں کی بھی کر کے لے آتا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بہرحال ہوا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. اچھا ہوا جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا، ابھی سلام ہی کیا تو ابراہیم علیہ السلام دوڑ پڑے. ٹھیک ہے جی. بکرا جناب اپنا کیا تھا بچڑا، وہ جناب پڑا ہوا تھا، بھونا ہوا تھا، جو جتنا بھی تھا سارا اٹھا کے آ کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے جی. جب انہوں کے سامنے رکھا کہ جناب کھائے، پوچھا نہیں ہے یہ کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے. پھر تو چاہ تو نہیں پینی ہونی، پھر تو روٹی تو نہیں کھانی ہونی، اگر آپ کہہ رہے کہ میاں نہیں کھانی. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بھائی جب کھلانا ہے تو پھر پوچھا نہیں جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ مہمانی کے آداب ہے اس آیت کے اندر یہ بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آداب بیان کیے گئے اس کے اندر کہ بھائی جب مہمان آ جائے تو بجائے اس سے پوچھنے کے پھر جو ہے وہ لے آئے. اچھا اس کے اندر ایک اور بڑی بات دیکھیں، جو یہ نہیں کہ اسپیشل آپ نے بکرا ان کے لیے اپنا بچڑا ان کے لیے ذبح نہیں کیا ہے، بلکہ بھنا ہوا الفاظ ملتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر جو پڑا تھا وہی اٹھا کے لے آئے کہ بھائی جتنا ہے وہ لے لے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے مہمان آتا تو ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اب جناب علیہ صاحب اگر بکرا کٹا نہ کھلایا تو پھر مہمان گلا کریں گے. ٹھیک ہے. تو بہترین کھانا یہ ہے کہ جو پکایا ہے وہ اسے لا کے سامنے رکھ دیں، اور مہمانی کے آداب بھی یہ ہے کہ جو سامنے رکھا جائے چپ کر کے کھا لے. ٹھیک ہے جی. دونوں چیزیں ہیں. یہ میزبانی کے آداب کیا ہے کہ اٹھائے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ لے آئے، اور مہمانی کے آداب کیا ہے کہ جو کچھ اس کے سامنے رکھا جائے چپ کر کے. ہاں اما عائشہ صدیقہ فرماتے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے جب بھی کوئی شے رکھی گئی ہے نا حضور نے خاموشی کے ساتھ کھا لیا. حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یار یوں پکانا تھا اور یوں پکانا تھا. ٹھیک ہے جی. حضور مہمان رہے ساری 6 مہینے کس صحابی کے رسول کے رہے تھے؟ ٹھیک ہے. مدینہ پاک کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری کے 6 مہینے حضور مہمان رہنا. 6 مہینے کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری نے جو کچھ بھی حضور کے پاس پکا کے بھیجا ہے حضور نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ یار یہ پکا لیتے یا وہ پکا لیتے. میں جیسی چیز پکا کے بھیجی حضور نے تناول فرما لی ہے. ہاں صرف پیاز نہیں کھائے، وہ بھی کچے. ٹھیک ہے جی. حضور نے پیاز کا جو بھیجے گا نا حضور علیہ السلام کی خدمت میں، آقا علیہ السلام نے وہ واپس بھیجے تھے. اور صحابہ کرام حضرت ابو ایوب انصاری فوراً پہنچے کہ یا رسول اللہ یہ حرام ہے. فرمایا نہ حرام نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا لگا رہتا ہے، فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو اس لیے پیاز سے کیونکہ بو آتی ہے تو فلہذا میں اس لیے نہیں کھا رہا، باقی حلال ضرور ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہمانی کے آداب کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فوراً دوڑے، جو گھر پکا ہوا تھا اٹھا کے سامنے رکھ دیا. اور مہمانی کے اور انہوں نے فرشتوں نے کیا کیا، انہوں نے جناب آگے ہاتھ جب نہ بڑھایا کھانا نہ کھایا تو قال ان منکم وجلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھئی ہمیں تم سے پریشانی ہو رہی ہے کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، کیونکہ توجہ جو نہیں کی یہ فرشتے ہیں یا کوئی انسان ہے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کیا کہا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان منکم وجلون، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے تمہاری وجہ سے کہ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے. انہوں نے کہا لا توجلوا، انہوں نے کہا جناب آپ نبی ہیں، آپ کو پریشان کرنے تھوڑی آئے ہیں، آپ پریشان ہماری طرف سے نہ ہو. ہاں ہم کیوں آئے ہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو آپ کو بھی بڑے حوصلے والا اور علم والا جو ہے وہ جوان کی خوشخبری دینے آئے ہیں. ہاں آپ کو ایسے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں جو علم والا ہوگا. ٹھیک ہے. ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ رب آپ کو بیٹا بھی دے گا، اور دے گا بھی کون سا، عالم ہوگا، پی ایچ ڈی نہ اسکالر ہوگا نہ پروفیسر ہوگا. ہم آپ کو ایسے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں جو عالم ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری بھی دی جا رہی ہے تو ایسے بیٹے کی دی جا رہی ہے جو عالم بن کے آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب اندازہ کریں یہاں سے لگا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی اولاد چاہتا ہے نبی کے لیے، نبی کے لیے کیسی اولاد کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور رب نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے بھی دیے تو پھر عالم دیے. ٹھیک ہے جی. 2 بیٹے دیے، دونوں عالم.
یار نبی سے بڑا تو عالم کوئی نہیں نا، پھر بیٹا بھی ہو، عالم بھی ہو، نبی بھی ہو، اس سے بڑی تو کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی نا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 4000 سے غالباً زیادہ انبیاء صرف اور صرف آپ کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک نسل سے ولی پیدا ہو جائے نا، یا گاڑی نشینہ سے پوچھ کے دیکھ لو جناب، ٹھیک ہے جی، سارے نسلیں نہیں بیٹھ کے مزے کر رہی ہیں، بڑے بڑے پیروں کے بڑے بڑے دربار تو سارے باقی بیٹھ کے پیر تو نہ ہی کھا رہے ہیں۔ جڑے خاندان ایک ولی پیدا ہو جائے تو پورا خاندان بڑھ گیا۔ تو جس خاندان میں نبی ہی نبی پیدا ہوئے ہو، ٹھیک ہے جی، خاندانوں کے اندر نبی پیدا ہو، خاندان کا خاندان ہی نبیوں کا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نبی، 2 بیٹے ہیں، وہ نبی، پوتا نبی، پڑپوتا نبی، بھتیجا نبی، کوئی سوچ سکتا ہے؟ پھر آگے جب نسل چلتی گئی ہے اس کے اندر پھر 4000 نبی صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاندان اور آپ کی برادری سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور ساری بات چھوڑے، خود امام الانبیاء بھی آپ کی نسل سے ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی بات تو نہیں ہو سکتی نا، ٹھیک ہے جی۔ سارے نبیوں کا ابا، ٹھیک ہے جی، ولی کا ابا ہو تو تب بھی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ سارے نبیوں کا ابا جب کھڑا ہو، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان فرشتوں نے کہا جناب ہم تو آپ کو علم والا عالم بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی مسنی الکبر فبما تبشرون، آپ کہنے لگے قال ابشرتمونی، حیران ہو گئے، فرمایا کہ تم مجھے اس بات کی خوشخبری دینے آئے ہو، اور علی مسنی الکبر، میری تو عمر بھی 120 سال ہو چکی ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 120 سال، اور اما 90 سال کو پہنچ چکی ہے۔ اس بڑھاپے کے اندر یہ خوشخبری، فبما تبشرون، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا جی یہ جو خوشخبری ہم نے آپ کو سنائی ہے یہی سچی ہے، یہی ہو کے رہنی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہو کے رہنا ہے۔ تو دیکھیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی حیران اس بات پہ نہیں ہو رہا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، نبی اس بات پہ حیران ہو رہا ہے اللہ کا خلیل کہ کیا مجھے پھر جوان کیا جائے گا یا اسی بڑھاپے میں جو ہے اولاد دی جائے گی، کیونکہ بڑھاپے میں عام طور پہ اولاد نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تعجب جو حیران کی ہو رہی ہے وہ صرف اس بات کی ہے کہ آیا مجھے پھر جوان کیا جائے گا، پھر اولاد دی جائے گی، یا پھر مجھے اسی عمر کے اندر عطا فرما دی جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا خوشخبری یہی ہے، یہ رب بھی بہتر جانتا ہے کہ آپ کو جوان کرنا ہے یا اسی عمر میں عطا فرما دینا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بندے مایوس ہو جاتے ہیں نا کہ جناب آپ اس عمر کے اندر نہیں ہو سکتا، بھائی اولاد کا دینا یہ اللہ کے کرم پر ہے، نہ دے تو جوانی میں بھی نہ دے، اور عطا فرمانے پہ آئے تو چاہے 120 سال کی عمر میں بابا پہنچا بیٹھا ہو تو اللہ اپنا نبی کو نبی عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے کہنے لگے فلا تکن من القانتین، آپ پریشان نہ ہو، ہاں آپ اس بات پہ یقین رکھیں، اپنے دل کو تسلی اور سکون دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرے گا، آپ بیٹا بھی عطا فرمائے گا، اور عطا بھی کیسا فرمائے گا، فرمایا بیٹا بھی ہوگا، عالم ہوگا، نبی بھی ہوگا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔